السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو 10 سنہ ہجری میں حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، جسے آخری خطبہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کی اور بہت سے احکامات دیے جو آج ڈیٹیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، جو یہ سارے جو ہے ثابت ہیں قرآن اور حدیث وغیرہ کی روح سے، مسلم شریف، بخاری شریف کی اس طرح سے یہ سب ثابت شدہ ہیں۔ تو اس کو میں ڈیٹیل میں یہ میرے پاس آئی تو میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی شرارت اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں کوئی، وہ واحد یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور اس کی اطاعت پر ابھارتا ہوں، اور جو خیر کی بات ہے اس سے شروع کرتا ہوں۔ اما بعد، اے لوگوں، میری بات غور سے سنو۔ میں تمہارے سامنے واضح طور پر بیان کرتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید میں اس سال کے بعد اس موقف میدان عرفات میں تم سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ چپ ہو گئے، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ اس مہینے کا کچھ اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ اس شہر کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اس شہر میں اور اس مہینے میں حرام ہے، اور عن قریب تم اپنے پروردگار سے ملو گے، پھر وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ بس میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ خبردار، جو لوگ حاضر ہیں وہ یہ حکم غائب رہنے والوں کو پہنچا دیں، شاید بعض وہ شخص جس کو یہ حکم پہنچایا جائے گا اس وقت سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، کیا میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میری حیات بخش باتیں سنو۔ دیکھو ظلم سے دور رہنا، دیکھو ظلم سے بچتے رہنا، دیکھو کسی پر ظلم نہ کرنا۔ بے شک کسی مسلمان کا مال لینا حلال نہیں جب تک کہ وہ اپنی مرضی اور خوش دلی سے تمہیں نہ دے۔ آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ جاہلیت کا ہر خون اور مال اور منصب و عہدہ قیامت تک کے لیے میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہے، اور وہ پہلا خون جو میں اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے، جو بنی لیث میں دودھ پیتا تھا، پھر اس کو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ آگاہ ہو جاؤ، جاہلیت کے تمام سود ختم کیے جاتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ سب سے پہلا سود جو ختم کیا جاتا ہے وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ سود کی رقم کے علاوہ اصل مال تمہارا حق ہے، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اے لوگوں، بے شک مہینوں کا سرقہ دینا کفر کی زیادتی کا سبب ہے، اس سے کافر گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال اپنی غرض کے لیے حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال جب کوئی غرض نہ ہو اس کو حرام خیال کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہینے حرام کیے ہیں صرف ان کی گنتی پوری کر لیں۔ اور بلا شبہ زمانہ اب اپنی اصلی حالت پر لوٹ آیا ہے، جیسا کہ وہ اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، اور یقیناً شمار کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک سال میں 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 مہینے خاص طور پر قابل احترام ہیں۔ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم تو متواتر ہیں، اور رجب کا مہینہ الگ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے لوگوں، تو
تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ عز و جل سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان سے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کے ذریعے تم نے ان کے ستر کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں، سوائے اس کے کہ اگر وہ کسی کھلی فحش حرکت کا ارتکاب کریں تو تم انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو اور ہلکی مار مارو کہ اس سے ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹنے پائے۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے بہانے تلاش نہ کرو۔ آگاہ ہو جاؤ، جیسے تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اسی طرح ان کا بھی تم پر حق ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ ان لوگوں کو تمہارے بستروں کے قریب نہ آنے دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ ایسے لوگوں کو بھی گھروں میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں سے تم ان کے لیے عمدہ سلوک کرو۔ اور میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہے تو اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا طریقہ سنت ہے، اور قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم اس وقت کیا کہو گے؟ سب نے عرض کی کہ ہم گواہی دیں گے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی پوری خیر خواہی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت شہادت کو اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کرتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے اور فرماتے، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی فرمایا۔ آگاہ ہو جاؤ، کوئی جنابت کرنے والا شخص اپنے علاوہ کسی پر جنابت نہیں کرتا، یعنی جو شخص کوئی جرم کرتا ہے تو اس کا عذاب اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی والد اپنے بیٹے کے جرم پر اور کوئی بیٹا اپنے والد کے جرم پر سزا نہیں پائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی چیز اپنے لیے حلال سمجھے سوائے اس کے جو اس کا بھائی اس کے لیے خود حلال کر دے۔ اے لوگوں، بے شک شیطان ہمیشہ کے لیے اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے شہروں میں آخری زمانے میں اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن وہ اس بات سے تم سے خوش ہے کہ جن اعمال کو تم حقیر اور چھوٹا خیال کرتے ہو ان میں اس کی عبادت کی جائے گی۔ بس تم اپنے دین کے معاملے میں ان برے اعمال سے بچو جن کو تم حقیر اور چھوٹا خیال کرتے ہو، اور بے شک زمانہ جاہلیت کے تمام عہدے اور مناصب سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کے ختم کر دیے گئے، اور قتل عمد میں قصاص ہے، اور جو لاٹھی اور پتھر سے قتل کیا جائے تو وہ قتل عمد کے مشابہ ہے، اور اس میں 100 اونٹ دیت ہے، بس جس نے زیادتی کی وہ اہل جاہلیت میں سے ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آگاہ ہو جاؤ، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر اور کسی سرخ کو کالے پر اور کسی کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ دیکھو کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حاضر ہے اسے چاہیے کہ وہ غائب تک میری یہ باتیں پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کے لیے ترکے میں اس کا حصہ تقسیم کر دیا ہے، بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا درست نہیں، اور بچہ اس کو ملے گا جس کے نکاح یا ملک میں اس کی ماں ہو، اور زنا کرنے والے کے لیے پتھر ہیں، اور جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا بنے یا اپنے مالک کے سوا کسی دوسرے کا غلام بنے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے، نہ اس کا نفل قبول ہوگا نہ فرض۔ اے قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی گردنوں پر دنیا لادے ہوئے آؤ جبکہ دوسرے لوگ آخرت لیے ہوئے آ رہے ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ صدقہ نہ میرے لیے حلال ہے نہ میرے اہل بیت کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی گردن کے قریب سے اون لی اور فرمایا، نہیں، خدا کی قسم اس کے برابر بھی جائز نہیں، کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھانا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا تو ہمارے سب مالوں میں افضل ہے، یعنی اس کی حفاظت تو اور بھی ضروری ہے، اور فرمایا کہ مانگی ہوئی چیز اور منہا دودھ پینے کے لیے دیا جانے والا جانور واپس کیا جائے اور قرض ادا کیا جائے، اور ضامن اس چیز کا ذمہ دار ہے جس کی اس نے ضمانت دی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے جاؤں گا، اور دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے میں تم پر فخر کروں گا، بس تم اپنی برائیوں کی وجہ سے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ آگاہ ہو جاؤ، بعض لوگوں کو میں شفاعت کر کے چھوڑ آؤں گا اور بعض لوگ مجھ سے چھڑا دیے جائیں گے، یعنی ان کو عذاب کے فرشتے مجھ سے چھڑا کر لے جائیں گے، پھر میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے اصحاب امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے جو بدعتیں پیدا کی وہ آپ نہیں جانتے۔
آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرض بھی مقرر فرما دیے ہیں، سنتیں بھی اور طریقے بھی بتا دیے ہیں، حدیں بھی مقرر فرما دی ہیں، حلال کا حلال ہونا اور حرام کا حرام ہونا بھی واضح فرما دیا ہے، اور دین کو نہایت وضاحت کے ساتھ کامل فرما دیا ہے، اور آسان، وسیع اور کشادہ بنا دیا ہے، اور اس میں کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی۔ آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ وہ ایماندار نہیں جو امانت دار نہ ہو، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کا پابند نہ ہو، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام اور ذمے کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے جواب طلبی کرے گا، اور جو کوئی میرے ذمے کو توڑے گا تو میں خود اس سے لڑوں گا، بس جس کے مقابلے پر میں آ جاؤں تو میں ہی اس پر غالب رہوں گا، اور جس نے میرا ذمہ توڑا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا، اور وہ میرے حوض کوثر پر بھی نہیں آ سکے گا۔ بس جس کے پاس کوئی امانت ہو اس کو چاہیے کہ وہ امانت رکھوانے والے کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سن کر محفوظ رکھا، پھر اس شخص کو پہنچایا جس نے اس بات کو نہیں سنا، کیونکہ بہت سے حامل فقہ ایسے ہیں جن کو خود کچھ سمجھ حاصل نہیں، اور بہت سے حامل فقہ ایسے ہیں جو اپنے سے زیادہ سمجھدار تک بات پہنچا سکتے ہیں۔ 3 باتیں ایسی ہیں جن پر مومن کے دل میں کوئی کھوٹ و کینہ نہیں: 1 اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، 2 اولو الامر کو نصیحت کرنا، 3 اور جماعت کو لازم پکڑنا۔ بے شک لوگوں کی دعائیں اس کے پیچھے ہوں گی، اور جس کے پیش نظر آخرت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے شملے چادر کو جمع کر دے گا اور اس کے دل کو غنی کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور جس کے پیش نظر دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو انتشار کی نظر کر دے گا، اور اس کو اس کی زندگی میں ہی اس کی تنگ دستی دکھا دے گا، اور اس کو دنیا سے اسی قدر ملے گا جتنا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں قربانی کے جانور ساتھ نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں احرام کھول دیتا، بس جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دے۔ پھر سراقہ بن مالک نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لوگوں، میرے پاس ابھی ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرے رب کی طرف سے مجھے سلام پہنچایا اور کہا اللہ تعالیٰ عز و جل نے اہل عرفات اور اہل مشعر الحرام کی مغفرت فرما دی اور وہ ان کی آپس کی خطاؤں کا ضامن بن گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت خاص ہمارے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلت تمہارے لیے بھی ہے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم بہت بڑا اور بہت سارا ہے۔ اے لوگوں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے آج کے دن تم پر بڑے بڑے انعام و اکرام نازل فرمائے ہیں، تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں سوائے ان گناہوں کے جو باہمی تعلق سے متعلق تھے۔ اس نے تمہارے نیک لوگوں کی سفارش سے بد لوگوں کو بھی بخش دیا ہے، اور نیک لوگوں کو اس نے وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو انہوں نے مانگا تھا۔ اب اللہ کا نام لے کر مزدلفہ کی طرف لوٹو۔ پھر جب سب لوگ مزدلفہ میں جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل نے تم میں سے نیک لوگوں کو بخش دیا ہے اور بد لوگوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول فرما لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی اور اس نے سب کو ڈھانپ لیا، پھر مغفرت و رحمت زمین پر پھیل گئی، پھر ہر اس توبہ کرنے والے کی بخشش ہو گئی جس نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کر لی، یعنی وہ اپنی زبان اور ہاتھ سے کوئی خلاف شرع حرکت نہ کرے۔ اور ابلیس اور اس کا لشکر عرفات کے ان پہاڑوں پر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو دیکھتے رہے۔ پھر جب یہ عام رحمت نازل ہوئی تو ابلیس اور اس کے لشکر نے اپنے سر پیٹ لیے اور ہائے دہائی کرنے لگے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جانوں پر امن پائیں، اور مہاجر وہ ہیں جو خطائیں اور گناہ چھوڑ دے، اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرے۔ آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ عمرہ و خلفاء قریش میں سے ہی ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ عمرہ و خلفاء قریش میں سے ہی ہیں۔ جب تک 3 باتوں کو قائم رکھیں: 1 حکم میں عدل کرتے رہیں، 2 وعدے پورے کرتے رہیں، 3 اور رحم کی درخواست کرنے والوں پر رحم کرتے رہیں۔ پھر ان میں سے جو کوئی ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اور اگر کسی جشی کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے جو اگرچہ کنکٹا ہی ہو تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، بشرطیکہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق احکام جاری کرے۔ حج تو عرفہ کا حج ہے۔ جو شخص فجر کی نماز سے پہلے رات کو عرفات میں آ گیا
اس کا حج پورا ہو گیا۔ منا کے 3 دن ہیں، بس جو 2 دن میں جلدی کرے یعنی 2 دن کے بعد منا سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے یعنی 2 دن سے زیادہ 3 یا 4 دن ٹھہرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو خبردار کیا تھا، اور ان کے بعد دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی اپنی امتوں کو خبردار کیا، سوائے اس بات کے جو ان انبیاء پر دجال کے بارے میں مخفی تھی۔ بس تم پر ہرگز یہ مخفی نہ رہے کہ تمہارا رب کانا نہیں۔ اے لوگو، علم حاصل کرو قبل اس کے کہ وہ قبض کیا جائے، اور قبل اس کے کہ وہ علم اٹھا لیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگواری ہو، اور اگر تم قرآن کے نازل ہوتے وقت ان کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ گزشتہ سوالات اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور علم والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اور علم کا جانا یہ ہے کہ اس کے اٹھانے والے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ 4 چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ 2، کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ 3، اور زنا نہ کرو۔ 4، اور چوری نہ کرو۔ اے لوگوں، تم اپنے حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ تمہارے بعد کوئی امت آئے گی، بس تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنی 5 نمازوں کو قائم کرو، اور اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو، پھر تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تم اپنے ماتحتوں اور غلاموں کا خیال رکھو، اور اپنے کھانے میں سے انہیں بھی کھلاؤ، اپنے لباس میں سے انہیں بھی پہناؤ، اور ان سے کوئی ایسی خطا سرزد ہو جائے کہ تم اس سے درگزر نہیں کرنا چاہتے تو انہیں بیچ دو، لیکن خدا کے ان بندوں کو عذاب نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شام کو نکلنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے جو اس پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح کو نکلنا دنیا اور ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو اس پر ہیں۔ بلا شبہ مومن کی عزت، مال اور جان دوسرے مومن پر اسی طرح حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت۔ اے لوگوں، عطیہ اور انعام اس وقت تک لو جب تک وہ انعام کی حیثیت میں رہیں، مگر جب قریش ملک پر لڑنے لگیں اور انعام یہ صورت اختیار کر لیں کہ وہ دین کے عوض ملنے لگیں تو ان کو چھوڑ دینا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست نماز پڑھنے والے ہیں، اور جو لوگ 5 فرض نمازیں پابندی سے ادا کرتے ہیں اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور اجر و ثواب کی طلب میں خوشی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کبیرہ گناہوں سے باز رہتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ بس صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہ 9 ہیں۔ 1، ان میں سے سب سے بڑا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ 2، کسی مومن کو ناحق قتل کر دینا۔ 3، میدان جہاد سے فرار ہونا۔ 4، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ 5، جادو کرنا۔ 6، یتیم کا مال کھانا۔ 7، سود کھانا۔ 8، مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا۔ 9، بیت اللہ کی عزت نہ کرنا جو تمہارا قبلہ ہے۔ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، وہ جنت میں جس کے دروازے کے پٹ سونے کے ہوں گے ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اے لوگوں، اونٹوں کے بھگانے اور گھوڑوں کے دوڑانے میں نیکی نہیں، بلکہ اپنی سواریوں کو درمیانی چال سے لے جاؤ، ضعیفوں کمزوروں کا خیال رکھو، اور کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ بے شک اہل جاہلیت عرفات سے اس وقت لوٹا کرتے تھے جب سورج ڈوبنے کے قریب ہو جایا کرتا تھا، گویا کہ وہ لوگوں کے امامے ہیں۔ آفتاب کی کرنیں جو لوگوں کے چہروں پر پڑتی تھی ان کو امامے سے تشبیہ دی، اور مزدلفہ سے اس وقت لوٹتے تھے جب سورج طلوع ہو جائے اور اس حالت میں آ جائے، گویا کہ وہ لوگوں کے امامے ہیں۔ اور ہم اس وقت تک عرفات سے نہیں لوٹیں گے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، اور مزدلفہ سے ہماری واپسی سورج سے نکلنے سے پہلے ہوگی۔ ہمارا طریقہ بت پرستوں اور مشرکوں کے طریقے کے خلاف ہے۔ تم میں سے جس کے ساتھ ہدی قربانی کا جانور نہ ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اپنے احرام کو صرف عمرہ کا احرام بنا لے تو اسے ایسا کر لینا چاہیے، مگر جس کے ساتھ ہدی ہے وہ ایسا نہ کرے۔ اے لوگوں، کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ بس حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں قیامت کی نشانیاں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ نمازوں کا ضائع کرنا، خواہشات کی طرف مائل ہونا، مالداروں کی تعظیم کرنا۔ یہ سن کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ہی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، خدا کی قسم ایسا ہو کر رہے گا۔ اے سلمان، اس وقت زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، اور مال غنیمت اپنی دولت تصور کی جائے گی، اور جھوٹے آدمی کو سچا سمجھا جانے لگے گا، اور سچے
اچھے کو جھوٹا کہا جائے گا، خیانت کرنے والے امین مشہور ہوں گے اور امین خائن سمجھے جائیں گے، اور ربیضہ لوگوں کے کاموں میں رائے دینے لگیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیضہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کمینہ اور رذیل شخص جس سے لوگ بات کرنا بھی پسند نہ کریں، وہ لوگوں کے معاملات میں رائے دینے لگے اور حق کے 10 حصوں میں سے 9 کا انکار ہونے لگے، اور اسلام کا فقط نام رہ جائے گا اور قرآن کے صرف حروف رہ جائیں گے، اور قرآن کو سونے سے منڈھا جائے گا، اور میری امت کے مردوں میں موٹاپا بڑھ جائے گا، کنیزوں سے مشورہ لیا جانا لگے گا، ممبروں پر کم عمر لڑکے خطبے دینے لگیں گے، اور کام کی بات عورتوں کے ہاتھ ہوگی۔ اس وقت مسجدوں کو خوب سجایا جائے گا جس طرح گرجے اور خانقاہیں سجائی جاتی ہیں، اور مینار بلند کیے جائیں گے۔ نمازیوں کی صفیں تو زیادہ ہوں گی مگر ان کے دل، زبان اور خیالات مختلف ہوں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے پھر متعجب ہو کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہی ہوگا۔ اے سلمان، اس وقت مومن ان کی نگاہوں میں کنیز سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا، وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر گھلتا رہے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، کیونکہ وہ نافرمانیوں کو دیکھتا ہے اور ان کی اصلاح کی طاقت نہیں رکھتا۔ مردوں میں شہوت رانی کرنے لگیں گے اور عورتیں آپس میں مشغول ہو جائیں گی، لڑکوں پر اسی طرح رشک ہونے لگے گا جیسے کنواری نوجوان عورتوں پر۔ پھر اس وقت اے سلمان، فاسق لوگ امام بن بیٹھیں گے، ان کے وزیر بد کردار ہوں گے، امین لوگ خیانت کرنے لگیں گے، نمازیں ضائع کر دی جائیں گی، خواہشات نفسانی کی پیروی کی جانے لگے گی۔ بس اگر تم ایسے وقت کو اور حالات کو پاؤ تو تم نماز کو وقت پر پڑھ لیا کرو۔ اس وقت اے سلمان، مشرق و مغرب سے لوگ آئیں گے اور ان کے جسم تو انسانی ہوں گے مگر ان کے دل شیطانی ہوں گے، وہ نہ چھوٹوں پر رحم کریں گے نہ بڑوں پر عزت کریں گے۔ اس وقت اے سلمان، لوگ اس بیت الحرام کا حج تو کریں گے مگر بادشاہ تو سیر و تفریح کے طور پر حج کریں گے، اور مالدار لوگ تجارتی اغراض کے لیے، اور مسکین لوگ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، اور قاری ریاکاری اور دکھاوے کے لیے حج کریں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسی طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اسی طرح ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت جھوٹ پھیل جائے گا، دمدار ستارہ ظاہر ہوگا، اور عورتیں مردوں کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں گی، بازار قریب قریب ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، بازاروں کا قریب ہونا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کساد بازاری ہوگی اور نفع میں کمی ہوگی۔ اس وقت اے سلمان، اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا بھیجے گا جس میں پیلے رنگ کے سانپ ہوں گے، اور وہ سانپ اس وقت کے سردار علماء پر گریں گے کیونکہ انہوں نے برائیوں کو دیکھ کر ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت سلمان نے پھر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، یہ سب قیامت کے قریب اسی طرح واقع ہوگا۔